السلام علیکم۔ آج میں استحاضہ کے رگ کا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے ابراہیم بن منظر حزامی نے بیان کیا، کہا ہم سے معین بن عیسیٰ نے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عروہ بن زہری اور امرہ بنت عبد الرحمن سے، ان دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، کہ ام حبیہ بنت حجش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، وہ 7 برس تک استحاضہ رہا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جب حیض کے دن پورے ہو جائیں تو غسل کر لے۔ پھر فرمایا، یہ رگ ہے تو ام جبیہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتیں۔ اگر عورتوں کو طواف الزیارت کے بعد حیض آئے، ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے، انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ بنت حی بن اخطب کو، جو آپ کی بیوی تھیں، حیض آ گیا۔ آپ نے فرمایا، شاید وہ ہم کو مدینہ روانہ ہونے سے روک رکھے گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف الافاضہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، طواف تو کر چکی۔ آپ نے فرمایا، تو بس اب چل کھڑی ہو۔ ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے، انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ طاؤس بن قیسان سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، عورت کو جب حیض آ جائے تو اس کو اپنے شہر لوٹ جانے کی بغیر طواف الوداع کیے اجازت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر شروع میں یہ کہتے تھے کہ وہ نہ لوٹے جب تک وہ طواف الوداع نہ کرے۔ پھر طاؤس نے کہا، میں نے ان سے سنا وہ کہتے تھے لوٹ جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی، جب مستحاضہ حیض سے پاک ہو جائے۔ بیان کر رہا ہوں۔ تو ابن عباس نے کہا، وہ غسل کر کے نماز پڑھے، اگرچہ ایک ہی گھڑی دن باقی ہو، اور اس کا خاوند اس سے صحبت کر سکتا ہے جب وہ نماز پڑھتی ہے، نماز تو بڑی چیز ہے۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر بن معادیہ نے، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض کا خون آنے لگے تو نماز چھوڑ دے، اور جب حیض رخصت ہو تو اپنے بدن سے خون دھو ڈالے اور نماز پڑھے۔ نفاس والی عورت پر جنازے کی نماز پڑھنا اور اس کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔
ہم سے احمد بن ابی سریہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن سوار نے کہا ہم سے شعیب نے، انہوں نے حسین معلم سے، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے سمرہ بن جندب سے کہ حضرت ایک عورت کعب زچگی سے مر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے پر نماز پڑھی۔ آپ اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن حماد نے کہا ہم کو ابی عوان وضاح نے اپنی کتاب میں دیکھ کر خبر دی، ہم کو سلیمان بن ابی سلیمان شیبانی نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے سنا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، جب وہ حیض میں ہوتی اور نماز نہیں پڑھتی تو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ میں لیٹی رہتی اور آپ اپنے سجدہ گاہ پر نماز پڑھتے رہتے۔ آپ جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان سے لگ جاتا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم والا ہے۔ اللہ اکبر۔